بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے عثمانی سلطنت کا دور 1512 عیسوی سے 1520 عیسوی تک۔ دراصل بایزید دویم کے بعد اس کا لڑکا سلیم اول 1512 عیسوی میں گدی پر بیٹھتا ہے۔ سلیم اول کا زمانہ عثمانی سلطنت کا سنہری دور مانا جاتا ہے۔ اب تک عثمانی ترکوں کے حملے یورپ کی طرف تھے، جبکہ پورب میں مسلم حکومتوں سے ان کی لڑائیاں بہت کم ہوتی تھیں، لیکن سلیم اول نے یورپ کے بجائے پورب کا رخ کیا، جن میں ایران، مصر، سیریا اور فلسطین شامل ہیں۔ دراصل مصر اور ایران کی حکومتوں نے آپس میں مل کر عثمانی ترکوں کے خلاف ایک گٹھ بندھن تیار کر لیا تھا، جس کے چلتے وہ عثمانی سیماؤں پر جھڑپ کرتے رہتے تھے۔ سلیم اول نے یہ جان لیا تھا کہ جب تک عثمانی سلطنت کے پڑوس میں ایرانی اور مصر جیسی مخالف حکومتیں موجود رہیں گی، وہ یورپ کی طرف کارروائی نہیں کر سکے گا۔ یہی سوچ کر سلیم اول سب سے پہلے ایران کا رخ کرتا ہے، جہاں شاہ اسماعیل صفوی نامی حکمران حکومت کرتا تھا۔ سلیم اول 1514 عیسوی میں چالدران نامی جگہ پر اس کا مقابلہ کرتا ہے اور اسماعیل الصفوی کو قراری شکست دے کر اس کی راجدھانی تبریز پر قبضہ کر لیتا ہے، لیکن وہ پورا ایران فتح نہیں کر سکا، کیونکہ اس کی فوجیں آگے بڑھنے سے انکار کر دیتی ہیں۔ اس مہم کے بعد سلیم اول 1514 عیسوی میں حلب کے پاس ہونے والی مرج دابق جنگ میں غلام ونش کے حکمرانوں کو قراری ہار دینے کے بعد سیریا اور فلسطین کو فتح کر لیتا ہے، جس کے بعد وہ اب مصر کی طرف بڑھتا ہے اور قاہرہ کے پاس ردانیہ نامی جگہ پر ہونے والی دوسری بڑی لڑائی میں غلام ونش کے حکمرانوں کو شکست دے کر قاہرہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں عرب کا علاقہ مصر کے ماتحت تھا، اسی وجہ سے جیسے ہی اس نے مصر فتح کیا، حجاز کے گورنر نے مکہ اور مدینہ کی کنجیاں سلیم اول کے پاس بھیج دیں اور عثمانیوں کی اطاعت قبول کر لی۔ مصر سے واپسی پر سلیم اول اس وقت کے عباسی خلیفہ متوکل سویم کو اپنے ساتھ اپنی راجدھانی استنبول لے آتا ہے۔ متوکل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، جن میں علم، تلوار اور آپ کی مبارک چادر، جو کہ خلیفاؤں کے پاس بطور نشانی چلی آ رہی تھی، سلیم اول کے حوالے کر دیں۔ کہا جاتا ہے استنبول میں ایک بڑے سماروہ میں متوکل نے اپنی مرضی سے خلافت سلیم اول کو سونپ دی۔ اس طرح خلافت عثمانی ترکوں کے پاس آ گئی۔ اب سلیم اول یورپ کی طرف پیش قدمی کے لیے ایک زبردست مہم کی تیاری میں لگ جاتا ہے، لیکن اسی دوران 1520 عیسوی میں یہ عظیم حکمران اپنے خدا سے جا ملتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں سلیم اول نے اپنی 8 سال کی حکومت میں عثمانی سلطنت کا رقبہ 2 گنا بڑھا دیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دور میں عثمانی ترک دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گئے۔ سلیم اول ایک مہان وجیتا اور اونچے درجے کا سپہ سالار تھا، اس کے ساتھ ہی بہت سخت مزاج رکھنے والا حکمران۔ وہ ذرا سی مخالفت پر اپنے وزیروں کو قتل کرا دیتا تھا، لیکن وہ عالموں کا بہت بڑا قدردان تھا۔ کہا جاتا ہے اس کے زمانے میں شیخ الاسلام علی جمالی نے غیر معمولی ہمت کر کے کسی معاملے پر سلیم اول کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، ذمی یعنی اسلامی قانون پر چلنے والے راجیہ کا غیر مسلم شخص یا سموہ کو اسلامی ریاست میں قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ سن کر سلیم اول کو اپنا وچار بدلنا پڑا۔ سلیم اول کی موت کے بعد اس کا لڑکا سلیمان اعظم تخت نشین ہوتا ہے، جسے یورپ والوں نے ذیشان یعنی میگنیفیسنٹ کا لقب دیا۔ آگے جانیں گے اسی حکمران کا زمانہ یعنی عثمانی سلطنت کا وہ دور 1520 عیسوی سے 1566 عیسوی تک۔ دوسروں تک اس ویڈیو کو پہنچانے کے لیے لائک اور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔